آج کا ہمارا ٹاپک فارماسیوٹکس میں ہے فورینزک فارمیسی. دیکھیں یہ لفظ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا فورینزک. فارمیسی تو سن ہی لیا ہے یہاں پہ ایڈمیشن لینے کے بعد کہ فارمیسی کیا ہوتی ہے میڈیسن. تو فورینزک کا مطلب ہوتا ہے قانونی پہلو. اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ میڈیکل سٹور بناتا ہے سب سے پہلے اس کو کیا قانونی پہلو ہے کہ اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, اس کے پاس بی کیٹیگری ہونی چاہیے اگر میڈیکل سٹور بنانا چاہے. اگر فارمیسی بنانا چاہتا ہے اس پہ اے کیٹیگری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری ریکوائرمنٹ ہے. دکان میں فریج ہونا چاہیے, دکان کا کرایہ نامہ, دکان میں ریک کیسے ہیں, دکان میں مٹی تو نہیں آ رہی, دکان میں دوائیوں پہ دھوپ تو نہیں پڑ رہی, دکان کا ٹمپریچر مینٹین ہے. بہت سارے فارمیسی اور میڈیکل سٹور والوں نے آگے ایسے پردہ لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ مٹی نہ آئے. آپ کا ڈرگ انسپیکٹر جو ہے نا وہ صرف اس بیس پہ بھی ایک چلان کر سکتا ہے کہ اس دکان میں کیڑے ہیں, اس دکان میں چوہا ہے, اس دکان میں مٹی پڑی ہوئی ہے دوائیوں پہ. سو صفائی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ارد گرد دکانیں ہیں وہ کتنی صاف ستھری ہیں, اور اس صفائی کی نسبت نہ صرف قانونی پہلو سے بلکہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی صفائی بہت اہمیت کی حامل ہے. کہ اگر کوئی کسٹمر آ رہا ہے تو وہ زیادہ پریفر کرے گا کہ میں صاف ستھری اچھی جگہ سے دوائی خریدوں بنسبت اس کے کہ وہ کوئی اچھی جگہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کوئی جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ کیسی نیچر کا ہے, وہ اچھا ہے, پیار محبت سے بات کر رہا ہے, پیشنٹ کو اچھا وہ دے رہا ہے, تو لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو فورینزک فارمیسی از دا برانچ آف فارمیسی دیٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف ڈرگ لاز. ڈرگ لا کا مطلب ہوتا ہے دوائیوں کے قانون, اور فورینزک فارمیسی اس کو کہتے ہیں. لیگل ایسپیکٹس آف دا فارمیسی پریکٹس سے اس کا تعلق ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں. اس نے کہا کہ جو بھی اس کا جو سٹریس ہے نا وہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف آل گورنمنٹ اتھارٹیز, ہاؤ ٹو رجسٹر نیو ڈرگ انڈسٹری اور انسٹیٹیوٹ. ایک نئی ڈرگ, نئی انڈسٹری, نئی انسٹیٹیوٹ کو کیسے رجسٹر کرنا ہے. ہاؤ ٹو obtain لائسنس ٹو مینوفیکچر پرچیز اینڈ سیل ڈرگس, کہ آپ نے لائسنس کیسے لینا ہے پرچیز اور سیل آف ڈرگس کے لیے. ہاسپٹل فارمیسی, ہاسپٹل فارمیسی جو ہے یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ill پیشنٹس یعنی بیمار جو لوگ ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. ہاسپٹل فارمیسی از اے ڈپارٹمنٹ اور ایک ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ فارمیسی کی پریکٹس کی جاتی ہے, اور فارماسسٹ جو اس فارمیسی میں کام کر رہا ہوتا ہے اسے ہم ہاسپٹل فارماسسٹ کہتے ہیں. دیکھیں بہت ساری ہاسپٹل فارمیسیز ہوتی ہیں. سٹی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں ایک فارمیسی بنی ہوئی ہے, نشتر ہے, کارڈیولوجی ہے ملتان میں, اور جتنے بھی مطلب پرائیویٹ ادارے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, بختاور امین ہے یا کوئی ایم ایم ڈی سی ہیں, تو ان کی اپنی فارمیسیز ہوتی ہیں اندر ہی. ٹھیک ہے, تو فارماسسٹ, اس میں آپ دیکھیں فارماسسٹ کون ہوتا ہے. فارماسسٹ کا مطلب ہے کہ اینی پرسن جس کے پاس بی فارم یا فارم ڈی کی ڈگری ہو فرام پاکستان فارمیسی کونسل ریکوگنائزڈ انسٹیٹیوشن. یہ جو اردو میں لکھتا ہے نا منظور شدہ, حکومت پاکستان سے منظور شدہ, یعنی کہ پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ ادارے سے اس نے بی فارم یا پھر فارم ڈی کی ڈگری حاصل کی ہو, اور اس کے پاس ایک رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ہو. اور وہ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں پروونشل کونسل, پروونشل کونسل کا مطلب ہے جو صوبائی لیول پہ جو کونسل ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. دس ہی از نون ایز فارماسسٹ. فار ایگزامپل جیسے کہ میں ہوں آپ کے سامنے, میں نے فارمیسی کی ہوئی ہے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے, جو کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے پاکستان فارمیسی کونسل کا. اس کو ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد, پاس کرنے کے بعد پھر ہم اپلائی کرتے ہیں لاہور میں پنجاب فارمیسی کونسل کے دفتر میں کہ بھئی ہم نے یہ اپنی ڈگری حاصل کر لی ہے. وہ اس کے بدلے میں ہمارے سے فیس مانگتے ہیں, 4 یا 5 ہزار فیس ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ہماری میٹرک سے لے کے اب تک کے ریزلٹ کارڈ ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, وہ سارا لے کے پھر وہ ہمیں ایک لائسنس ایشو کر دیتے ہیں کہ آپ اے کیٹیگری فارماسسٹ ہو. اسی طریقے سے آپ لوگوں کا بھی ہوگا. اور پروونشل کونسل, اب جیسے کسی نے سندھ سے کی ہے, کراچی سے کی ہے, حیدرآباد سے کی ہے, تو وہ اپنی کونسل میں جائے گا. جس نے کے پی کے سے کی ہے وہ اپنی وہاں پہ جائے گا. تو جو لائسنس ہے وہ اپنا پروونشل کونسل جو ہے نا وہ دیتی ہے ان دا نیم آف دا ریسپیکٹو فارماسسٹ. اور اس کا نام جو ہے نا وہ ان کے پاس 2 رجسٹر ہوتے ہیں, ایک رجسٹر ہوتا ہے اے, ایک ہوتا ہے بی, تو وہ اے میں درج کر لیتے ہیں اس کا نام. ٹھیک ہے. اچھا اگلی چیز ہے اسسٹنٹ فارماسسٹ یا پھر فارمیسی ٹیکنیشین. اینی پرسن, کوئی بھی پرسن جس کے پاس ڈپلوما ہو فارمیسی کا,
फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से हासिल किया उसने या किसी यूनिवर्सिटी से, और वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, और उसका जो नाम है ना प्रोविंशियल काउंसिल अपने रजिस्टर्ड बी में दर्ज कर लेती है। जो आप लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके 3 नाम हैं, फार्मेसी असिस्टेंट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन। उसका मतलब एक ही होता है सबका, ठीक है। लेकिन जो उर्दू में करते हैं ना ये बी कैटेगरी, उनको सिर्फ और सिर्फ ये लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें डिप्लोमा इशू नहीं होता। तो आप लोगों को एक डिप्लोमा भी मिलेगा और इसके बाद एक लाइसेंस भी मिलेगा। डिप्लोमे की बेस पे आप जॉब कर सकते हैं और लाइसेंस की बेस पे आप अपना मेडिकल स्टोर, अपना ज़ाती मेडिकल स्टोर पाकिस्तान के किसी भी जगह पे आप अपना बना सकते हैं। एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट मेन वर्किंग एरिया ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसी इज, उसने कहा असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो मेन वर्किंग एरिया है वो क्या है, परचेजिंग क्वालिटी मेडिसिन, यानी आपने अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है ना उसे परचेज करना है। मेडिसिन मैनेजमेंट, यानी मेडिसिन को आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है, यानी कि गलत नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी अच्छी तरह। आपको ये पता हो किसी बंदे ने मांगा यार ये मुझे अमोक्सिल का सिरप तो दो, अब इतनी दवाइयां रखी हैं, जो अनपढ़ बंदा होगा वो ढूंढता रह जाएगा, पेशेंट इतनी देर में तो किसी और दुकान पे चला जाएगा। तो आपकी मैनेजमेंट ऐसी हो, आपको पता हो ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, आपने कैसे अरेंज किया हुआ है दवाइयों। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट, इन पेशेंट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है, आउट पेशेंट का मतलब होता है जो दवाई लेके अपने घर चला जाता है, तो उसको आपने डिस्पेंसिंग करनी है। उसके बाद है टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग, टीपीएन बनाना आपने। टीपीएन यानी कि जो कोमे में चले गए हैं मरीज, कोई किसी का क्या मसला है तो उसको टीपीएन दिया जाता है खुराक रगों के जरिए। प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सॉल्यूशंस और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस एंड पैरामेडिक्स। पैरामेडिक का मतलब होता है जितना भी स्टाफ है ना डॉक्टर के नीचे वाला, डिस्पेंसर, मेडिकल असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन, ये वो नर्सिस, एलएचबी, ये सारा क्या कहलाता है, पैरामेडिक। पैरामेडिक के बगैर तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता ना, डॉक्टर तो बस ये लिख देगा भाई ये करना है, खुद तो नहीं उसने जाके टिक्का लगाना, खुद तो नहीं उसने जाके पट्टी करनी, वो सारा काम पैरामेडिक ने करना और आप हो पैरामेडिक, ठीक है। तो ये उनको एजुकेट करना और ट्रेनिंग देना ये भी इसका अहम काम है, ठीक है।